چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو بجلی کی قیمتیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عام آدمی کا جینا محال ہو رہا ہے۔ آج ہم نے رابطہ کیا ہے سابق مشیر خزانہ، سابق نظام وزیر خانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے اسی موضوع پہ بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ یہ میں پہلے چینی سے بات کرتا ہوں سر، جو حکومتی ذمہ دار تھے، کچھ ذرائع تھے، بتا رہے تھے کہ جی ملک میں 48 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے ذخائر موجود ہیں، اضافی ہے تو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کہہ رہے تھے کہ 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی موجود رہے گی ہمارے پاس، لیکن پھر پتہ چلا شارٹیج ہوئی، اس بیچ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ جب ایکسپورٹ کی گئی تو چینی کی قیمت جو ہے وہ 145 روپے کے آس پاس تھی، اس کے بعد مسلسل قیمتیں بڑھتی رہیں اور قیمت 190 سے 200 روپے تک جا پہنچی۔ لاہور میں 190، 88، 92 اس کے آس پاس چینی مل رہی ہے، اور پھر اب لاکھوں ٹن چینی درآمد کرنی ہے، اس کے اوپر IMF کے اعتراضات آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو چینی کا مسئلہ ہے، شوگر ملز کا مسئلہ ہے، اس سے جڑا جب معاملہ سوشل میڈیا پہ اب زیر بحث ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، تو 1972 کا ایک میں اخباری تراشا دیکھ رہا تھا، 1972 کا، جس میں لکھا ہوتا کہ چینی کی قیمتوں پر قابو پایا جائے گا، ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آج 1972 کے بعد 2025 ہے، اور میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں سر۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چینی کی جو انڈسٹری ہے، اس کے مالکان جو ہیں وہ لیڈرشپ کا حصہ ہیں، وہ حکومت کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اور چینی جو ہے اس کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ جب ایکسپورٹ کرنے کا وقت آتا ہے سبسڈی بھی دی جاتی ہے، جب امپورٹ کیا جاتا ہے تو حکومت اپنے خرچے سے کرتی ہے۔ اور یہ جو نظام ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے یہ اونرز کے اوپر۔ تو ان کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور اس کو جب تک آپ ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم انڈسٹری کو بالکل کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ اسی طرح ہی چلے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب حکومت کیوں ڈیپینڈنٹ ہے شوگر ملز کے اوپر؟ کیا وجہ ہے؟ عام بندے کو سمجھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کموڈٹی، ایک تو ہے یہ کموڈٹی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے جو بھی حکومت فکس کرے گی وہ آپ کو فالو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس کو فکس کرواتے ہیں۔ پھر کسان جو ہے اس کو بھی شارٹ چینج کیا جاتا ہے، اس کو بالکل اس کی بھی کمزور پوزیشن ہوتی ہے، اور یہ سٹوریج جو ہے یہ بھی نہیں ہے، اس کی سٹوریج جو ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے، اور مارکیٹ میں لانے کا طریقہ کار بھی کنٹرولڈ ہے۔ تو سارا جو نظام ہے وہ بیوروکریٹک نظام ہے، وہ مارکیٹ کا نظام ہے ہی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ مارکیٹ کا نظام نہیں بنے گا، جب تک آپ کو فری امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور لوگوں کو تیل رکھتا رہے گا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مجبور اور بے بس ہے؟ حکومت بے بس نہیں ہے، حکومت بالکل کنٹرول میں ہے، اور وہ خود یہ کام کرواتی ہے۔ حکومت خود یہ کام کرواتی ہے۔ اب یہ پیٹرولیم پرائسز کی بھی سن لیں آپ، 1 جولائی کو پیٹرول میں 8 روپے اور ڈیزل میں 10 روپے اضافہ کیا گیا، اب پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل میں 11 روپے اور پیٹرول میں 5 روپے، لیوی کے نام پر 100 روپے سے زائد کا ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یہ عوام کا کیا بنے گا سر؟ یہ ہر مہینے 5 روپے 8 روپے اضافہ کیا بنے گا لوگوں کا؟ دیکھیں، ہم بڑی دیر سے یہ بحث پاکستان میں چل رہی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، بیوروکریٹک ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، اور یہ ایک فارم ہے ٹیکس کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے پیسہ، اور وہ پھر اپنے جو بیوروکریسی کی تنخواہیں اور باقی کام جو کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو بڑی آسانی سے یہ پیسہ مل جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو بڑی دیر سے یہ چل رہا تھا کہ جی اب حکومت کا سائز چھوٹا کیا جائے۔ آئی تھنک کہ فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات بجٹ میں بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، اور اسی طرح
آتی رہتی ہیں خبریں کہ پرائم منسٹر نے میٹنگ لی ہے کہ منسٹریز کو مرج کریں گے، کچھ کریں گے، کچھ اخراجات کم کریں گے، لیکن وہ ہو نہیں رہے. تو ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو ہم قابو نہیں کر رہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں حکومت ڈھونڈتی ہے کرنے کے لیے، اور نئے نئے قانون بناتی ہے جو اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اس سے بڑی پریشان ہے. اور اس میں ایف بی آر کو بہت طاقت دی جا رہی ہے کہ وہ کسی کے سے بھی پیسے لے کے اپنے ٹیکس پورے کرے. تو یہ نظام جو ہے یہ آئی تھنک ریجیکٹ ہو گیا ہے بزنس ڈاکٹر کمیونٹی صاحب یہ جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے جس کی جانب آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا بیوروکریسی کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکس کی مد میں عوام کو لوٹا جا رہا ہے، تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ چل پائے گا؟ دیکھیں یہ تو بالکل نہیں چل پائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی بیوروکریٹک نظام ہے وہ اکانومی نہیں چل سکی، کیونکہ آپ اتنے زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو پاکستان میں کوئی انویسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں وہ ٹیکس دیں گے یہاں وہ انویسٹ کریں گے، دونوں چیزیں وہ نہیں کر سکتے. جی تو اگر حکومت ان سے پیسے لے لے گی، زبردستی بھی لے لے، تو پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور پاکستان کو ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ ہوگی تو اکنامک گروتھ ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی تو روزگار کے موقع ملیں گے. تو یہ ایک پوری سائیکل ہے جو چلتی ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ جو ہے اس دفعہ بجٹ میں تو انہوں نے 2% کے قریب دکھائی ہے، اس پہ بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح نمبر نہیں ہے، اور اس سے بھی کم ہے گروتھ. اور ایگریکلچر میں بھی گروتھ نہیں ہے، مینوفیکچرنگ میں بھی گروتھ نہیں ہے، انڈسٹری میں بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ بڑی مشکل حالات ہیں اس وقت کہ یہ کیسے آگے نظام چلے گا. ڈاکٹر صاحب یو ہیڈ بن پارٹ آف تھک اینڈ تھن، گورنمنٹس کا حصہ رہے ہیں، آپ ایڈوائزری کرتے رہے ہیں، ایک عمر آپ نے گزاری ہے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاشی اشاریے بہتر نہ ہوئے، عام آدمی کی زندگی میں ریلیف نہ آیا، مسلسل قیمتیں بڑھتی رہیں، تو یہ حکومت چل پائے گی یا پھر لانے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ اسے رخصت کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں اپنی سب سے لوئسٹ لیول پہ ہے. وہ تقریباً 10-12% کے قریب انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہو گئی ہے، جو پچھلے 50 سال میں اتنی کم نہیں تھی. جی اس لیے آپ کو فوکس انویسٹمنٹ پہ کرنا ہے. پالیسیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہونی چاہیے، انسینٹیوز ہونے چاہیے، اور فرینڈلی ایٹماسفیئر، فرینڈلی انوائرمنٹ انویسٹمنٹ کی کریٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس وقت حکومت بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور وہ ٹیکسز کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اور ٹیکس بھی وہ جو زبردستی کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آئی تھنک کہ بڑا مشکل، اور آگے چلیں گے تو اور مشکل ہوتی جائے گی. اور جب تک یہ آپ اخراجات کم نہیں کریں گے، ٹیکس کم نہیں کریں گے، اکانومی جو ہے نہیں وہ چلے گی نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ کاٹن امپورٹ کی بھی بات سن لیں. آج ڈان نے سٹوری چھاپی ہوئی ہے کہ 2000 میں پہلی بار کاٹن امپورٹس مجموعی مقامی پیداوار سے بھی بڑھ چکی ہے، اور امپورٹس کی مالیت ریکارڈ 4.24 ارب ڈالر رہی، جو لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 61% زیادہ ہے. ویٹ کی کراپ بھی مائنس میں گئی ہے، گنے کی بھی، چاول کی بھی، اور اب یہ کپاس کی صورتحال بھی آپ نے دیکھ لی کہ ہم امپورٹ زیادہ کریں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 61%. انڈسٹری کیسے چلے گی سر؟ کسان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ انٹیگریٹڈ اکنامک پالیسیز نہیں بن رہی. اور جو پہلے ہم نے بات کی ہے کہ شوگر انڈسٹری نے کاٹن کی پیداوار کو خاصا کم کیا ہے، کیونکہ کاٹن جو ہے اس کو آپ ریپلیس کرتے جا رہے ہیں شوگر کین سے، کیونکہ شوگر کین کو آپ بہت مراحت دیتے ہیں اور ان کو پرائسنگ ان کی اچھی رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاٹن کے اوپر جو ریسرچ کرنی چاہیے، نئے بیج لانے چاہیے، بہتر بیج لانے چاہیے، وہ نہیں ہم کر رہے. تو یہ بس اسی طرح گزارا کرنے کی ضرورت ہے، اور تو اس میں کوئی
نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ریسرچ بھی کوئی نہیں کرتا، وہ بھی بیوروکریٹ کرتا ہے. اب تو یونیورسٹیز بھی بیوروکریٹس چلاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ بیوروکریٹ بیٹھا ہے، تو اکانومی کو بیوروکریٹ نہیں چلا سکتا. اکانومی کو بیوروکریٹ نہیں چلا سکتا، اور ہم نے وہی تجربے کیے ہیں. باہر سے ہمارے ایڈوائزر بھی آتے ہیں اور بیوروکریٹ ہی چلاتے ہیں اکانومی کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.